دوستو، 3 توجیہات ایسی ہیں جو ملحدین پر اکثر گراں گزرتی ہیں، لیکن ان میں بہت سارے جوابات مضمر ہیں، اور ہم بہرحال ان توجیہات کو نہ چھپاتے ہیں نہ ہمیں چھپانی چاہیے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر انہیں پیش کرنا چاہیے۔ وہ 3 توجیہات کون سی ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں۔ تو پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا جس میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان کے اصول پر بنایا ہے۔ گویا یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں ہماری عقل کا بھی، ہمارے ارادے کا بھی، ہماری نیت کا بھی، ہمارے عمل کا بھی، ہمارے علم کا بھی، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی، ہمارے اقارب کے ساتھ برتاؤ کا بھی، ہمارے لکھنے کا بھی، ہمارے بولنے کا بھی، ہر طرح کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ امتحان بعض اوقات ہمیں سمجھ آتا ہے، بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ امتحان میں ڈالا ہے وہ ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی امتحان ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر پوشیدہ ہو، کوئی حکمت پوشیدہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ بعض اوقات آپ سے ضد کرتا ہے کہ بھائی میں وہ فلانا مشروب پیوں گا، اور آپ اسے روک لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں پینے دے رہے، مجھے اتنا خوبصورت ایک سنہرا چمکتا ہوا جو ہے نا وہ مشروب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اسے پینا چاہتا ہوں اس میں، لیکن آپ اسے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ مشروب دراصل الکوہل ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اس بچے کو روکے رکھتے ہیں۔ اب وہ بچہ بھلے اپنے دماغ میں سوچتا رہے کہ یار کیسا ایول باپ ہے کہ جو مجھے اتنے خوبصورت مشروب سے روک رہا ہے، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے۔ اب اس بچے کے اندر یہ کانٹمپلیشن نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کے اندر کیا شر موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر شر ہے اس بچے کے لیے، تو آپ اسے روکے رکھتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات تمہیں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتا ہے ہماری جانب سے۔ اور بعض اوقات تمہیں لگتا ہے کوئی چیز تمہارے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اسی میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ہم اللہ کو العلیم بھی مانتے ہیں اور الحکیم بھی مانتے ہیں، یعنی وہ وائز ہے، وہ وزڈم جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وی ہیو دا پکسل، وی نو دا پکسل، ہی نوز دا پکچر، ٹھیک ہے، ہمیں ایک پکسل پتا ہے، اسے پوری پکچر پتا ہے، تو اس کے پاس حکمت ہے۔ تو بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس امتحان کی نوعیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہو گیا تو ہم اسے نہیں سمجھ پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پر تیزاب پھینک دیا گیا ہے اور وہ ایک کرب زدہ زندگی گزار رہی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار کیوں، لیکن یہ امتحان ہے، اور جب ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ امتحان ہے، تو سامنے والا اسے قبول نہیں کرتا اگر کہ وہ ملحد ہو۔ لیکن اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس نے جہاں یہ بتایا کہ ایک امتحان کی فضا برپائے، وہاں یہ بتایا کہ وہ الحکیم ہے، وہ وائز ہے، وہ ان ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی بالکل ممکن ہے کہ جن کا وزڈم ہم براہ راست نہ سمجھ پا رہے ہوں، لیکن اس کے اندر وزڈم پہ نہ ہو۔ تو یہ پہلی توجیہ ہے جو ہماری جانب سے اکثر پیش کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے، کہ جب ہم امتحانوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یہاں پر موجود کلیمٹیز کو بیان کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کے اصول پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھلے ملحدین کو پسند آئے نہیں پسند آئے، ہم ان کی طبیعت ناگفتہ با کے لیے اسے تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ پہلی توجیہ ہے جو ناگوار گزرتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یا ان کو یہ برا لگتا ہے کہ جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی اصل جو اجر ملے گا، ٹھیک ہے، یا یہ کہیے کہ اصل جو انصاف ہوگا وہ آخرت کے روز ہوگا، یعنی جو اجر کی جگہ ہے، جو انصاف کی جگہ ہے، وہ روز آخر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو شاید جنت بنا دیا جائے، یعنی یہاں پر ایسا معاملہ ہو کہ پرفیکٹ جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا انصاف کا نمونہ نظر آئے، تب وہ خدا کو مانیں گے۔ حالانکہ یہ بات دین کا مقدمہ نہیں ہے۔ دین تو بتاتا ہے کہ یہ امتحان کے اصول پر ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا، اور اصل جو اجر ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ ہم آخرت کو دنیا کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، ہم ریئلٹی کو جدا جدا کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ویسٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں یولو، یو اونلی لیو ونس، ٹھیک ہے، تو لائف از اے بگ پارٹی۔ تو آپ ایک ہی زندگی کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ ریئلٹی کو جب آدھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی جو ہے اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس ریئلٹی کو آپ مکمل کریں گے آخرت کے ساتھ ملا کر، تب آپ کو ایک پورا تصور سامنے آ جائے گا اللہ کی اسکیم کا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت اجر کی جگہ ہے، دنیا اجر کی جگہ نہیں ہے، اور ملحد اصرار کرتا ہے کہ اسی دنیا میں اجر کو ثابت کر کے دکھاؤ، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے تو کہتا ہے جی خدا نہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے خدا روک کیوں نہیں رہا اس ناانصافی کو؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ قدرت نہیں رکھتا، یا وہ جو ہے نا ہے نہیں اس میں۔ اب یہ بالکل بے وقوفی، حماقت والی بات ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس مقدمے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ارادہ و اختیار دیا ہے، اور ارادہ و اختیار کا امتحان ہو ہی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو یہ آزادی ہو کہ وہ چاہے تو خیر کرے، چاہے تو بدی کرے۔ اگر یہ ہو کہ بدی کے اوپر پکڑ ہونے لگے فوراً، تو پھر تو کوئی بدی نہ کرے گا۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ ریپ کرنے کی کوشش کرے اور اوپر سے 2 فرشتے اترے اور اس کو جو ہے نا کوڑے لگا کے چلے جائیں، تو کوئی ریپ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یا کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی کے مظلوم کے پیسے چھین رہا ہو اور زمین پھٹے اور وہ زمین میں غرق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی بھی جو ہے نا پیسے نہیں چھینے گا۔ لیکن اس سے امتحان کی جو اسکیم ہے وہ تو مفقود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اسکیم نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس محدود دنیا کے اندر آپ کا امتحان ہوگا۔ یہاں پر جو ہے وہ خیر کرنا چاہیں گے خیر ہوگا، بدی کرنا چاہے گا کوئی بدی کر سکے گا، اس کے نقصان بھی پہنچیں گے۔ اسی دوران تمہارا امتحان ہوتا رہے گا اور پھر تمہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اتنی بڑی کمپنسیشن ملے گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم ناز کرو گے اس بات پہ کہ تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، شکر ہے میرے ساتھ وہ زیادتی ہوئی۔ ایسا ہی ہے کہ مجھ سے آج کوئی جو ہے وہ اگر 10,000 روپے چھین لے تو میں بہت اپنا دل پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا، ہائے میرے 10,000 روپے چھین کے لے گیا کمبخت، ٹھیک ہے؟ لیکن کل جو ہے اگر کوئی مجھے کہے یار تم سے 10,000 چھینے تھے تو 10,000 کی جگہ ہم تمہیں 10 ملین پاؤنڈ دیں گے اس میں، تو میں کہوں گا ارے واہ بھائی، اگر 20,000 کھوئے ہوتے تو 20 ملین ملتے، 10 ملین مل گئے مجھے، اتنی بڑی کمپنسیشن ملی کہ خوش ہو گیا۔ تو کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی ہوئی ہے، یہ بتایا دین نے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو جو ہے پھر بڑے عذاب سے گزرنا پڑے گا، اس کا بھی دین نے بیان کر دیا۔ لیکن ہمارے جو ملحد دوست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں جو ہے وہ شاید ہم ایک روبوٹ کی طرح جیے کہ جو صرف صحیح بات ہی ہو سکے اور غیر بات کو فوراً اللہ مداخلت کرے اور ختم کر دے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو امتحان نہیں ہے، اس دنیا میں تو انصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر تو انصاف ملتا ہی نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرپٹ ترین لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بڑی شاہانہ زندگی بعض اوقات گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قانون کی گرفت میں ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے راشی جو ہیں وہ محلوں میں گزارتے رہتے ہیں اپنی زندگی، اور بیچارہ ایک غریب جو محنت کش ہوتا ہے وہ فاقوں میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے، کچلا جاتا ہے۔ اس سب کے اندر انصاف ہوتا نظر نہیں آتا۔ پھر یہاں پر انصاف کی صورت ہو بھی کیا سکتی ہے؟ لیٹ سے کسی بوڑھے آدمی نے، یعنی کسی 70 سال کے آدمی نے کسی 20 سالہ لڑکے کو چاقو مار کے قتل کر دیا، مثال دے رہا ہوں، ایک ہائپوتھیسس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس مجرم کو گرفتار بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اس پہ مقدمہ چلا، جرم ثابت بھی ہو گیا، آپ نے اسے پھانسی کی سزا بھی سنا دی، لٹکا دیا اسے، کیا یہ انصاف ہے؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ یعنی 70 سال کے شخص نے 20 سالہ آدمی کو قتل کیا، آپ نے اس کو پھانسی بھی چڑھا دیا، تو وہ تو سالہ اپنی زندگی پہلے ہی گزار چکا۔ اس 20 سالہ لڑکے کو، جس کی ہو سکتا ہے ابھی شادی ہوئی تھی، 2 چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی اس نے چھین لی جو اس نے ابھی جینی تھی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، ہو سکتا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ رل جائیں، آوارہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہاں تک اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنا سینہ پکڑ کے رہ جائیں، ہارٹ اٹیک سے مر جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں، کیا اس کے جو ہے وہ ایفیکٹس نکلیں گے۔ تو صرف اسے پھانسی سے چڑھا دینے سے کیا انصاف ہوگی؟ انصاف کی کامل صورت اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس انصاف کی جو کامل صورت ہے وہ آخرتی میں نظر میں آئے گی، جو کہ ہمیں دین بتاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے تمام اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا سزا دی جائے آپ کو، ٹھیک ہے، اور ایسی سزا دی جائے گی کہ مظلوم خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری توجہ ہے جو ملحدین کو پسند نہیں آتی، کہ ہم ان سے کہیں کہ بھائی اصل انصاف آخرت میں ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں کر کے دکھاؤ، اسی دنیا کو جنت بنا دو، اور یہ ہم بہرحال نہیں کر سکتے، چاہے ان کی سمجھ عالی شان کے کتنے ہی کیوں نہ خلاف ہو۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، یا دین یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک غیر مادی وجود ہے، اور اس پر مادے کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی قانون، چاہے وہ مادی ہوں یا کوئی اور قوانین ہو، ویسے تو مادی قوانین ہی ہیں، ان کا اطلاق ہم مادی اشیاء پر کر سکتے ہیں، اللہ پر نہیں کر سکتے۔ اللہ جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کی باؤنڈری سے آزاد ہے، وہ قوانین کا پابند نہیں ہے، قوانین کا بنانے والا ہے، اس کا بدل بھی دینے والا ہے، یعنی وہ معجزے کی صورت میں بعض اوقات انہیں بدل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ تعارف جو ہمیں دین نے دیا ہے۔ لیکن یہ کیا چاہتے ہیں کہ جن قوانین کا اطلاق یہ لیبارٹری میں بیٹھ کر مادی اشیاء پر لگا رہے ہیں وہی خدا پر لگا دیں۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ بات تو چلو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس دنیا کو ہم نے دیکھ لیا، مادے کو ٹیسٹ کیا، سائنس نے بھی بتا دیا کہ بھائی ہر جو ہے وہ ایک ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر کریشن کا ایک کریٹر ہوتا ہے، تو ہم نے مان لیا کہ اس مادے کو بھی کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے بنانے والا کون ہے؟ یعنی if God created everything, who created God? دس از دیئر لاسٹ کوشچن۔
تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں میاں یہ بات ہی لاجیکلی غلط ہے. گاڈ مادی اشیاء سے مبرہ ہے. مادے کے قوانین تم مادے پر لگا سکتے ہو, انرجی کے قوانین تم انرجی پر لگا سکتے ہو. تم اللہ پر کیسے اس کے قانون کا اطلاق کر رہے ہو کہ چونکہ ہم نے مادے کا مطالعہ کیا, لیبارٹری میں دیکھ لیا کہ مادی ہر شے وہ جو ہے وہ کریٹڈ ہے, اسے کوئی کریٹ کرنے ہونا چاہیے, اسے کوئی کریٹ کرنے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا, یہ بات تم پر ثابت ہو گئی, تو اب تم یہ بھی خامہ سرائی کرنے لگے کہ اگر کوئی نان مٹیریل وجود ہے جو کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان پر بھی تم مادے کے قوانین لگا دو گے. یہ تو کہیں سے سینس ہی نہیں بناتا. ٹھیک ہے, اٹس ٹوٹلی لاجیکل فیلیسی. یہ بالکل غلط ہے, یعنی اس کو آپ مان ہی نہیں سکتے کسی صورت. تو خدا تو ہے ہی وہ کہ جس پر آپ قوانین کا اطلاق نہیں کر سکتے. اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر بنی ہوئی شے کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے, اور ہر بنی ہوئی شے جو ہے وہ مادی ہوتی ہے. لیکن جو شے نہیں بنائی ہوئی, ٹھیک ہے, جو نہیں بنی ہوئی, اللہ تعالیٰ اپنی ڈیفینیشن میں کون ہے, یعنی آپ گاڈ کے بارے میں اگر آپ اس کی ڈیفینیشن نکالیں گے, آپ آکسفورڈ ڈکشنری دیکھیں, ساری ڈکشنریز دیکھیں, اس میں گاڈ کیا ہے, اٹس این انکریٹڈ بینگ, دا ون ہو ہیز ناٹ بین کریٹڈ اینڈ ہو کریٹس. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں انکریٹڈ کو کس نے کریٹ کیا, دیٹ از لاجیکل امپاسبلٹی. یعنی انکریٹڈ کو کس نے کریٹ کیا. ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہے کہ ریس میں فرسٹ آنے والے سے پہلے کون آیا, بھائی جو فرسٹ آیا وہی سب سے پہلا, نہیں, اس فرسٹ سے پہلے کون آیا, بھائی یہ لاجیکل امپاسبلٹی ہے, فرسٹ ہی سب سے پہلا ہے. اسی طریقے سے گاڈ انکریٹڈ ہے. جب تم کہتے ہو کہ انکریٹڈ کو کس نے کریٹ کیا, تو دیٹ از کالڈ ان لاجک لاجیکل امپاسبلٹی. یہ لاجیکل امپاسبلٹی. اسی طریقے کی اور خامہ زرائیاں بھی لوگ کرتے ہیں کہ کیا اگر خدا سب کر سکتا ہے تو کیا وہ ایک اور خدا بنا سکتا ہے, یا خدا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود ہی نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, یعنی اتنے وہ بنا دیز آر لاجیکل فیلیسیز, لاجیکل امپاسبلٹیز. جو بھی منطق کو جانتا ہے وہ اس سے بخوبی آگاہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کام کرے گا تو اس دن وہ اللہ نہیں رہتا پھر. یعنی اللہ کر بھی سکتے ہیں یہ چیز, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے اس بات کو. ٹھیک ہے, اٹ از اگینسٹ دی نارم آف دیٹ اسپیسیفک ٹرم آف گاڈ اینڈ دا کریکٹرسٹکس آف گاڈ. سو دیٹ کین ناٹ بی پاسبل اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی آسکڈ کہ بھائی یہ چیز, یعنی بالکل یہ امپاسبلٹی ہے, ایک ربش سا کوشچن ہے جس کو بڑا جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ٹرو. تو یہ تیسری بات ہے, یہ تیسری توجہ ہے کہ بھائی خدا جو ہے وہ انکریٹڈ ہے, اینڈ ہی از فری فرام ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ میٹر لاز. تو یہ تین چیزیں, یہ تین توجیہات ہیں جو ملحدین پر بڑی گراں گزرتی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ پیش کریں, لیکن ہم تو پیش کریں گے بھائی. ہم کوئی فلسفی تھوڑی ہیں کہ جس نے اپنے ذہن سے خدا کا تصور تراشا ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ اوشو یا سدگرو یا اس طریقے کے دیگر لوگ بیٹھ کر خدا کو آپ اپنا ایک تصور خود ہی تفکر کیا, اور ایک تصور آپ کو پین پیپر پہ لکھ کے دے دیا جو آپ کی ڈیفینیشن میں فٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, ایسا تو معاملہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, ہم نے اپنے ذہن سے نہیں بنایا. ٹھیک ہے, ہم تو اس خدا پر یقین رکھتے ہیں جس نے اس ذہن کو بنایا. تو ہم ذہن سے خدا کو نہیں بناتے, ہم خدا سے بنے ہوئے ذہن ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ خدا نے سے بنے ہوئے ذہن سے مراد کیا ہے کہ ہم وہی کتابیں, ہمیں خدا بتاتا ہے کہ میرا کیا مقدمہ ہے. تو یہ تعارف جو خدا نے کیا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے, اصل انصاف آخرت میں ملے گا, اور خدا جو ہے وہ مادی قوانین سے آزاد ہے, یہ عظیم کا کہنا نہیں ہے, یہ کسی ذاکر نائک, کسی شیخ دیداد, کسی رضوان خالد چودھری کا کہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کا انسان کا بنایا ہوا مقدمہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ الہامی مقدمہ ہے جو قرآن مجید میں, بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ تمام الہامی کتاب میں, ٹھیک ہے, میں نے پڑھ رکھی ہیں کہ جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہی ہے, انہی تینوں چاروں پیس کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کو اللہ کہے, کوئی خدا کہے, کوئی گاڈ کہے, کوئی پرماتما کہے, کوئی سپریم انٹیلیجنس کہے, کوئی کاسمک کانشیسنس کہے. ٹھیک ہے, روز آخرت کو کوئی جو ہے وہ جنت اور جہنم کہے, کوئی سورگ اور نرک کہے, کوئی ہیون اور ہیل کہے. ٹھیک ہے, تو لیکن جو بنیادی مقدمہ ہے وہ تمام ادیان کے اندر جو ہے وہ مشترک ہے اس معاملے کے اندر. تو یہ تین توجیہات ہیں, انہیں ذہن میں رکھیے اور اسے پیش کرنے سے کبھی بھی نہ جھجکیے, بلکہ اس کو اون کیجیے.